بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ ناظرین کرام، نگران حکومت اور آرمی چیف سید عاصم منیر نے جو گزشتہ دنوں بیانات دیے اور اس پہ عملی جامہ پہنانے کے لیے کارروائی تقریباً شروع ہو چکی ہے۔ گزشتہ 2 روز سے اپیکس کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور اس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور سید عاصم منیر آرمی چیف نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے آخری حد تک جانے کی ضرورت بھی پیش آئی تو قطعاً گریز نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک پاکستانی شہری کی جان و مال اور فلاح و بہبود کسی بھی دوسرے ملک اور کسی بھی دنیاوی مفاد سے مقدم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت بھی اس بات پہ اتفاق نہیں کیا جائے گا کہ اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی فائدہ ہے یا کسی شخص کا فائدہ ہے یا کسی ادارے کا فائدہ ہے۔ ہر وہ کام کیا جائے گا جو اس ملک اور اس ملک کے عوام کے مفاد میں ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا تو ہم کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ پاکستان کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے کہ ہمیں ان تمام چیلنجز سے نبٹنا ہوگا اور سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں۔ ہم ریاست کی عملداری قائم کرنے کے لیے انتہائی اقدام تک اٹھائیں گے۔ انہوں نے اس موقع پر حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر بھی پڑھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس شعر کا کچھ حصہ میں بھی اکثر اپنے پروگراموں میں جب پاکستان کی صورتحال پر بات چیت کر رہا ہوتا ہوں تو متعدد بار اس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی صورتحال اس نیچ پر پہنچ گئی ہے کہ اگر ہم نے آج اس کو سنبھالنے کی، اس کو سمیٹنے کی کوشش نہ کی گئی تو ہمارے پاکستان کا حال کچھ اس شعر کی طرح ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے بھی حکومت نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ 30 اکتوبر تک ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر پاکستان سے چلے جائیں۔ 31 اکتوبر 2023 تک پاکستان چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے ساتھ یہ خبردار بھی کیا گیا ہے کہ اگر 10 اکتوبر سے پاک افغان بارڈر پر نقل و حرکت کمپیوٹرائز شناختی کارڈ پر ہوگی، اس کے بغیر کسی شخص کو نہ تو ادھر جانے دیا جائے گا اور نہ ادھر سے کسی شخص کو ادھر آنے دیا جائے گا۔ 1 نومبر 2023 سے نقل و حرکت کی اجازت صرف اور صرف پاسپورٹ اور ویزا پر دی جائے گی۔ 1 نومبر سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے کاروبار، ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کے علاوہ ان کو گرفتار کر کے جبری ملک بدر بھی کیا جائے گا۔ 1 نومبر کے بعد پاکستان میں غیر قانونی مقیم تارکین کو رہائش فراہم کرنے یا سہولیات فراہم کرنے والے کسی بھی پاکستانی شہری یا کمپنی کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزارت داخلہ میں قائم ایک ٹاسک فورس جو آلریڈی کام کر رہی ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ 1 نومبر کے بعد غیر قانونی مقیم تمام افراد کی جائیدادوں اور کاروبار کی نشاندہی کرنے کے بعد ان سب کو ضبط کر لیا جائے گا، وہ بحق سرکار ضبط کر لی جائیں گی، اور ان لوگوں کا باقاعدہ DNA ٹیسٹ بھی کیا جائے گا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ مقامی ہے یا غیر مقامی ہے۔ جنوری 2023 سے اب تک ملک کے مختلف حصوں میں اپیکس کمیٹی میں یہ بات بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ جنوری 2023 سے اب تک ملک کے مختلف حصوں میں تقریباً 24 خودکش حملے ہوئے ہیں
اور ان میں 14 خود کش حملہ کرنے والے جو ہیں وہ افغانی ہیں۔ تو اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں طے ہونے والے یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ آرمی چیف سید عاصم منیر کی گہری نظر ہے، اور وہ ایک مصمم ارادہ کر چکے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے احتساب، اور جو بھی خرافات پاکستان کے اندر موجود ہیں، خواہ وہ کرپشن کی صورت میں ہوں، بدعنوانی کی صورت میں ہوں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہو، منشیات کے حوالے سے ہو، سمگلنگ کے حوالے سے ہو، ان سب کو جو ہے وہ اس وقت تک ہم بالکل چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس کا مکمل خاتمہ نہیں کر لیتے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ مجھ سے پہلے میرے سینئر دوست انتہائی قابل احترام انہوں نے اسی حوالے سے ایک بہت بڑا مفصل جو ہے پروگرام کیا ہے، اور مجھے گنجائش نہیں رہتی کہ میں اس پہ مزید بات کروں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں یہی ضروری ہے۔ الیکشن جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا پاکستان کے معاشی حالات کو اور پاکستان کے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ماضی میں بے شمار ایسے حادثات اور واقعات ہو چکے ہیں کہ جس سے پاکستان کو معاشی طور پر، اقتصادی طور پر اور معاشرتی طور پر بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس میں تمام سیاسی جماعتیں ملوث ہیں، اور ان تمام سیاسی جماعتوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، کسی فرد واحد کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، ہر ادارے کا احتساب ہونا چاہیے، میرا بھی احتساب ہونا چاہیے، میرے ساتھ میرے دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب سے کوئی بھی شخص مبرہ نہیں ہے، سب کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن بلا تفریق ہونا چاہیے۔ اگر سید عاصم منیر آرمی چیف اگر آرمی کے اندر یہ ایک ارادہ کر چکے ہیں کہ مجھے آرمی کے اندر بھی احتساب کرنا ہے، اور اس کے کافی شواہد مل رہے ہیں کہ آرمی کے اندر بھی احتساب شروع ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ باہر جو جتنے بھی طبقات ہیں ان کا بھی احتساب کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر شعبے کا احتساب ہونا چاہیے۔ جب تک پاکستان کے اندر احتساب کو صحیح اور شفاف طریقے سے نہیں کیا جائے گا، اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو قرار واقع سزا نہیں دی جائے گی، اور بے گناہ کو انصاف فراہم نہیں کیا جائے گا، تب تک پاکستان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کا امکان ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ آرمی چیف نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ سب سے پہلے احتساب اور اس معاشرے کو تمام برائیوں سے پاک کرنے کے بعد اگر الیکشن کے عمل میں جاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی غلط فیصلہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ بلکہ ہونا ہی یہی چاہیے کہ جب تک، کیونکہ 76 سال کا تجربہ کوئی معمولی تجربہ نہیں ہے، پاکستان نے 76 سال سے بہت سارے تجربات کر لیے ہیں، جمہوریت بھی دیکھ لی ہے، اور کئی سیاسی جماعتیں جو اس ملک پہ حکمرانی کرتی رہی ہیں، سب کے کردار سے عوام باخبر ہیں اور واقف ہیں کہ ان کا رویہ کیسا رہا ہے اس عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ۔ اس ملک میں لوٹنے کے لیے تو وہ ضرور ان کا کردار رہا ہے، لیکن اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود اور اس ملک کی بقا اور سلامتی اور استحکام کے لیے انہوں نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ تو لہٰذا اب ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کے سب سے پہلے اس معاشرے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس ملک کے تمام شعبے جو اس وقت تنزلی کا شکار ہیں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ سارے معاملات درست سمت پر نہیں چل پڑتے تب تک اس ملک میں کسی الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ
मुंतखब हुकूमत जो इलेक्शन के नतीजे में कोई भी आए वो आवाम को डिलीवर कर सकेगी। तो लिहाजा ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों को पहले ख़त्म कर लिया जाए जो कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए नासूर बन चुकी हैं। उस नासूर को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारी मौत यकीनी है। तो लिहाजा इस मौत से बचने के लिए उसका इलाज यही है कि पहले उस नसूर, उस बीमारी का, उस गैंग्रीन का, उस कैंसर का इलाज करना ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर ये सिमत का तयन कर लिया गया है और ये सिमत दुरुस्त है तो आर्मी चीफ और मौजूदा निगरान हुकूमत और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन तमाम मामलात में अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए और एक मिसाली पाकिस्तान बना के ये एक मिसाल पैदा कर दें कि हाँ, पाकिस्तान में अगर कुछ बुरे लोग भी हैं तो कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान की बका, सलामती, इस्तेकाम और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए भी दर्द दिल रखते हैं और वो काम करना जानते हैं, वो आइन को जानते हैं, वो कानून को जानते हैं। कोई भी पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी और गैर आइनी काम अब नहीं होगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।